صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سوال آیا ہے ہمیں فیس بک کے ذریعے، تقریب جن گھروں میں ہوتی ہے دعوت وغیرہ تو وہاں بعض اوقات قیمتی سامان غائب ہو جاتا ہے، تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ جب قیمتی سامان ہمارے تقریب سے دعوت سے اگر غائب ہو جائے تو کیا اس کا الزام مہمانوں پر ڈالا جا سکتا ہے کہ یار یہ آئے تھے لگتا ہے کوئی لے کر چلا گیا پتہ نہیں کیا یوں کر کے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ تقریبوں میں بھی ہوتا ہے، جنازے میں بھی ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ آپ کے بھائی کے جنازے میں بھی گیدرنگ تھی، ایاز بھائی محروم کے، تو کسی کی فریاد پہنچی تھی۔ میرے ماموں کے جنازے میں بھی کسی کا موبائل نکل گیا، بیچارہ غریبڑا تھا، بھائی میں بھی، بھائی موبائل کے چلا جنازے گیا، اور 2-3 قسطیں اس نے بھری تھی اور ادھار لیا تھا غریبڑے نے، تو اس کا موبائل ہی چلا گیا بیچارے کا۔ اللہ خیر کرے بیچارے پر۔ ایسے کتنے ہوں گے جو ہر ایک کو، تو ہر ایک کی آواز اپنے تک پہنچتی بھی نہیں ہے نا۔ اچھا ضمناً بات چلی ہے تو تھوڑا سا اس پہ مشورہ آپ عطا فرمائیں، کیونکہ اس وقت جنازوں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں آپ نے باقاعدہ موبائل فون کی حفاظت کریں کہ جنازوں میں موبائل نکل جاتے ہیں، تو مکہ مکرمہ میں آپ نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، مدنی گلدستہ بنا تھا، ویڈیو کلپ بھی یہ چلا تھا، لیکن اب یہ کہ یہ گویا کیسا لگتا تھا کہ روٹین سی ہے اور ایک وہ تاڑا ہوا ہوتا ہے آدمی کہ یار یہ زیادہ مصروف ہے، یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو زیادہ مصروف یا جیسے فیملی ممبر اس طرح کا ہو نا تو وہ زیادہ مصروف ہوگا، اس کا دھیان کم ہوگا تو شاید وہ نکال لیا جائے گا، اور غم زدہ ہو نا بیچارہ، وہ رو رہا ہو تو ابھی بھی روئے اور بعد میں جا کے روئے گا، رونے میں تعاون ہے اس کے بیچارے کا، تو کیا نکال لیں گے اس کا۔ تو کیا یہ جس طرح ہم لوگ نماز جنازہ میں عموماً اعلان کرتے ہیں کہ یہ حقوق العباد کی معافی کے تعلق سے، تو کوئی ایسا اعلان اگر ہم کروا دیں، فکس ہو جائے، امام صاحب وغیرہ صرف اتنا اعلان کرتے ہیں کہ جنازوں میں بھی موبائل چوری کیے جاتے ہیں، جیب سے نکالے جاتے ہیں، لہٰذا شرکا کو چاہیے کہ اپنے موبائل کی ضرور حفاظت کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس سے اور خطرہ بڑھ جائے گا میرے خیال میں۔ اچھا، وہ یعنی کہ جیب قطرے جیسے ہوں، بس میں کسی نے شاید چٹکلا بتایا بھی ہوگا مجھے، سر بھائی اپنی جیب سنبھالنا، اس پہ جیب قطرے ہیں بس میں، تو جو اپنی جیب پہ ہاتھ رکھے گا نا وہ زیادہ نوٹس ہوگا، سمجھ جائے گا کہ ہے اس میں، اب وہ جیب سنبھالے گا کب تک؟ تو جو جیب سنبھالتا ہے اس کے ساتھ بھی حساب کتاب کرتے ہیں کہ جیسے اس نے بالفرض ٹوپی پہنی ہے تو پیچھے سے ہلکا تو اس کو ہلا دیں گے کیا، تو یوں کرے گا تو جیب کٹ جائے گی۔ یہ کہ چور کی 14 نظریں، تو یہ اعلان کرنا حل نہیں ہے، بس یہ اسکرین پر بولنا بہرحال مفید ہے، سوشل میڈیا پہ بولنا مفید ہے، این وقت پہ اعلان کریں گے تو وہ بیچارہ نظروں میں آ جائے گا کہ اس کے پاس موبائل ہے، جس کا بہرحال یہ کہ ہے اس کا حل کوئی سوائے اس کے نہیں ہے کہ سیلف سروس، اپنی مدد آپ خود بندہ محتاط ہو۔ سائیڈ کے جیب میں ایک مشورہ دیا جا سکتا ہے اگر آپ مناسب خیال فرمائیں کہ سائیڈ کے جیب میں نا یہاں سے شاید موبائل نکلنے کا اندیشہ زیادہ ایسا محسوس ہوتا ہے، کندھا دیتے وقت، ہاتھ ملاتے وقت، بغل گیرو مطلب گلے ملتے وقت تو جیسے دلاسا دینے آئے گا، اللہ اللہ آپ کا ارے کر کے رونی صورت بنا کر نکل جائے گا۔ میرے سنت یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ وہ جیب قطروں والا اعلان جیسے بس میں ہوا، اب موبائل کا تو ایسا ہے نا کہ وہ جنازہ ہو یا کچھ بھی ہو تو موبائل تو ایک ہے عام، ٹھیک ہے، اور موبائل میں جو نا وہ پتہ چلی جاتا ہے سامنے والے کے پاس موبائل ہے، کیونکہ اس کو فون آیا اس نے اٹھایا، ابھی جنازے میں وہاں بھی بعد میں کرتا ہوں بات۔ اب جو چور ہے اس کی ویسے 14 نظریں ہوتی ہے، اس نے دیکھ لیا کہ جیب میں کہاں رکھا گیا، سینے کے پاس رکھا گیا یا سائڈ جیب میں۔ اب اس پہ غور فرمانا کہ اگر اعلان ہو جائے، چونکہ مسجدوں میں اور بعض جگہوں پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ چلے لکھا ہونا تو الگ چیز ہے، تو چور کو پتا تو ہوتا ہے کہ موبائل تو ہے، لیکن وہ ہاتھوں ہاتھ پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک نفسیاتی اثر ہے کہ آدمی حفاظت کے لیے ہاتھ مارے گا کہ ہے کہ نہیں ہے جیب، جی تو پتہ چل جائے گا کہ ان سی جیب میں۔ اچھا، اب سینے کی جیب میں رکھنا نہیں چاہیے بولتے ہیں، یہ اس کی ریس جو ہے نا وہ تھا میرے ذہن میں، دل کے لیے نقصان دہ، وہ تھا میرے ذہن میں، مگر اب کیا کرے، سائیڈ کے جیب سے نکلنے کے اندیشے یہ یوں لگتا ہے تھوڑا زیادہ ہے، پھر بھی کیونکہ سارے اچھا سارے کرتا شلوار بھی تو نہیں نا پہنتے،
اب ایک تعداد کرتے شلوار والے. اچھا ویسے جنازے میں عموماً ہے نا دیکھا گیا ہے کہ جس کو پتا ہو نا کہ کہیں سے مجھے پہنچنا ہے تو جنازے میں کئی ایسے ملیں گے کہ جن کو ڈائریکٹ نہیں آنا ہوتا تو پھر وہ تھوڑا وہ کرتا شلوار کا اہتمام کر کے جنازے میں خاندان والے رشتہ دار وغیرہ تھوڑا اہتمام کر. لیکن پھر بھی شاید کہہ سکتا ہے کہ بڑی تعداد پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہوتی ہے اور پینٹ میں عموماً یہ موبائل ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہوگا. لیکن اب یہ کہ آپ نے درست فرمایا کہ ہم مدنی چینل کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ذہن بنا رہے ہیں کہ بھائی اپنی چیزوں کی حفاظت کریں اور یہ موبائل چوری ہونے نہ ہو جائے, یہ کوشش کیجیے, ہوش میں رہیے گا بس. جنازوں میں تو واقعی زیادہ ہوتے ہوں گے, شادیوں میں کم ہوتے ہوں گے. جی ہاں, ہاں میرے سنت ایک میرے ذہن خاص میں کر آئی ہے. بیچارہ جو سوگوار ہوگا نا, ایک تجویز آئی ہے ذہن میں, جیسے ہم احرام میں جو بیلٹ باندھتے ہیں, اب جو کرتا پاجامہ پہنتے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے کہ وہ مستقل لے کے رکھیں بیلٹ اور اس کے اندر موبائل رکھیں. جب بھی رش والی جگہ پہ جائیں تو اس کے اندر اور زپ بند, تو سائڈ کا جیب سینے کا جیب اپنے شروع کریں اور کیا بیلٹ باندھنا. وہ گھر میں آپ ارشاد فرما رہے تھے, بات اصل مجھ سے چلی تھی کہ جنازے میں بھی چوریاں ہو جاتی ہیں, تو بات ہماری وہاں سے چلی. تو گھر کے اندر اگر مہمان آتے ہیں اور کچھ سامان جیسے کہ کم پڑ جاتا ہے تو یہ یار لگتا ہے یار یہ, یا خدا نہ کرے ویسے کسی کے بارے میں خاندان میں ذہن بنا ہوا کہ یار اسے بچ کے رہنا, اور وہ دعوت میں آ بھی گیا نا, چیز ہمارے ہاتھ سے آگے بھی جو ہو گئے تو بعد میں جو خالہ پھوپھی کی جو بیچاری کا جو حال ہوگا نا, اللہ خیر کرے. ہاں یہ اس کو منوس بولیں گے, اللہ کی پناہ. گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پہلے دن یہ ہوا تو آگے کیا ہوگا. تو گھر میں چوری ہو گئی, چاہے تقریب ہو یا نہ ہو, یا یوں سمجھے کہ شاید بہت سارے گھروں کا یہ ایک ہم معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں. گھر میں خدا نہ کہتا کسی کی چوری ہو گئی اور ہو رہی ہیں, دراز سے کچھ چیز نکل گئی, الماری سے کوئی چیز نکل گئی یا غائب ہو گئی وغیرہ وغیرہ جو بھی. اب پتہ نہیں ہے کہ کون چوری کر رہا ہے. اب کبھی ماسی پر دھیان جائے گا تو کبھی کس پر دھیان جائے گا, کبھی کس پر دھیان جائے گا. تو ایسی حالت میں وہ گھر کو کیا ہوا, مجھے کسی نے کہا تھا, ایک کا معاملہ تھا کہ یار کچھ حل دو. تو میں نے کہا یار آپ ایک کام کرو, سامان جو ہے نا جہاں آپ کو پیسے چوری ہو جاتے ہیں, آپ کسی کو اعتماد میں مت دو, جگہ بدل دو اور مسلسل جگہ بدلتے رہو, اور لیکن کسی کو پلیز اعتماد میں مت لینا. پھر میں نے بعد میں اس کو پوچھا تھا تھوڑے عرصے کے بعد, بولا آیا جب سے تم نے یہ بتایا میں جگہ بدل رہا ہوں تو اب تک کوئی شکایت نہیں آ رہی ہے. تو ایسی ہر کوئی یہ کر سکے نہ کر سکے وغیرہ وغیرہ, تو بعضوں کا دھیان جاتا ہے الزام لگانے کا, یا آپس میں گھر کے دو آدمی بات کرتے ہیں میرے کو تو بھائی اسی پہ شک ہے. اچھا جسے وہ بات کر رہا ہے نا اس کو یہ تسلی ہے کہ میں ہی چوری کر رہا ہوں تو میرے پہ تو شک ہے ہی نہیں, کسی اور پہ شک چلا گیا, تو وہ یوں بعضوں کا تسلی ہو جاتی ہوگی. تو گھر کا حل کیا, افراد کو گناہ سے بھی بچانا ہے, تہمت بہتان سے بچانا ہے, اور اس گھر کو بابا چوری سے بھی بچانا ہے. اس کا کوئی حل دیں. کسی پر وسوسہ تو آئے گا کہ شاید اس نے چرایا اس نے چرایا, لیکن یہ کہ اس کو زبان پہ نہ لائے, تہمت نہ رکھے کہ اس نے چرایا, کیونکہ بغیر شرعی ثبوت کے کسی کو چور بنا دینا یہ تو گناہ کا کام ہے. یہ آپ نے ایک نسخہ تو بتا ہی دیا, کسی کو اعتماد میں لیے بغیر جگہ بدلتا رہے, اس طرح کا کوئی نہ کوئی یعنی کہ حل کرے. پھر یہ کہ اپنی چیز پر یا جلیلو جیم سے یا جلیلو 10 بار پڑھ کے دم کر دیں تو انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی. روحانی علاج 40 روحانی علاج میں لکھا ہوا ہے, مدنی فنسورہ میں بھی لکھا ہوا ہے. اور ویسے یہ بھی کیا عرض کیا جا سکتا ہے کہ جب گھر میں خدا نہ خواستہ اگر ایسا ماحول ہے تو پریشان ہونے کے بجائے کہ اب چیزیں غائب ہو رہی ہیں, بہترین ایک جیسے کہ لاک والا ایک دراز ہوتا ہے, اس پہ تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر لاک کے اندر سامان رکھے اور چابی اپنے پاس ایسی حفاظت کے ساتھ رکھے کہ جب آپ کو ضرورت ہو تبھی آپ لاک کھولیں, اور پھر قیمتی چیزیں پیسے وغیرہ سب وہ دراز میں رکھیں, کھلے نہ رکھیں. جب ہے خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی ایسا ماحول بنا ہوا ہے تو پھر تھوڑی سی آزمائش آپ کو ہوگی, لیکن اگر آپ یہ احتیاطیں کر لیں گے تو ممکن ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں. اور صرف بہو چوری کرے ضروری نہیں ہے, گھر کا کوئی سا فرد, باپ بیٹا بیوی بچہ بچی, کوئی بھی کر سکتا ہے. کوئی تیسرا ملنے والا بھی آتا ہو وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن کسی پر بھی یعنی کہ بھئی بہو یا بھابھی
یہ زیادہ تر بیچارے یہ پھنستی ہیں، اللہ اللہ۔ لیکن ایسا ہوتا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد